اچھا شاہ صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب کی بات آپ نے سن لی. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جب 1973 کا آئین جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اکیلے نے مل کے نہیں بنایا، اس زمانے کے جو اپوزیشن لیڈر تھے خان عبد الولی خان، مولانا مفتی محمود، غوث بخش بزنجو، پروفیسر غفور احمد، مولانا شاہ احمد نورانی، سب نے مل کے بنایا تھا، سب کا اتفاق تھا، اس لیے ہم اس کو متفقہ آئین کہتے ہیں. تو اس میں جو آرٹیکل 239 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس صوبے میں کوئی نیا صوبہ بنانا ہے تو اس کی اسمبلی جو ہے 2/3 میجورٹی سے فیصلہ کرے گی. ٹھیک ہے، اب 2/3 میجورٹی سے فیصلہ تو نہیں ہو سکتا. تو کیا یہ جو ایک نئی پرپوزل آئی ہے کہ جو ڈویژنز ہیں یا جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کو زیادہ بااختیار کر دیا جائے، اور جو بااختیار کرنے کے لیے اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے آئینی ترمیم کی تو وہ ترمیم کر دی جائے، تو پھر یہ ایک شارٹ کٹ جو ہے جس میں آپ کا صوبہ بھی تقسیم نہیں ہوتا لیکن جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں ان کو مزید اختیارات بھی دیے جا سکتے ہیں. کیا اس تجویز کو آپ سپورٹ کریں گے؟ جی بالکل، اگر صوبہ سندھ بھی رہتا ہے اور اختیارات دینے میں تو ہمیں کوئی حرج نہیں، اس میں بالکل ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں اور اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. میں تو پہلے ہی کہا کہ اس پہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ نام دیں گے، دیکھیں صوبہ سندھ وہ صوبہ ہے جس نے 1943 میں پاکستان کے حق میں قرارداد منظور کی. دیگر ہمارے بہت بڑے جو صوبے ہیں وہاں پہ تو ٹائی ہو گیا تھا، نہیں غلط، اس پہ جا کے اب معذرت کے ساتھ نہیں ٹائی نہیں ہوا تھا، ٹائی نہیں ہوا تھا شاہ صاحب. ہسٹری جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جون 1947 میں پنجاب اسمبلی میں یونینسٹ پارٹی اور کانگریس جو ہے وہ مقابلے پہ تھے مسلم لیگ کے، لیکن جو اسمبلی کے اسپیکر تھے ایس پی سنگھا صاحب کرسچن تھے، انہوں نے اور 3 دیگر جو کرسچن ممبرز تھے انہوں نے مسلم لیگ کے حق میں ووٹ دیے اور پنجاب اسمبلی نے پاکستان کے حق میں ریزولوشن پاس کی. نو ڈاؤٹ سندھ اسمبلی واز دا فرسٹ. 1943 میں سندھ نے ریزولوشن پاس کی. 1947 کتنے ووٹوں سے پاس ہوئی تھی؟ وہ کتنے ووٹوں سے پاس ہوئی تھی؟ 3 یا 4 ووٹوں سے پاس ہوئی تھی. لیکن کتنے ووٹوں سے پاس ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے لیکن پاس تو ہوئی نا. آپ کی بات درست ہے کہ سندھ اور پنجاب نے پاکستان کے پاس نہیں ہوئی. ٹائی ہونے کے بعد ایک ووٹ جو تھا اسپیکر صاحب کا وہ تھا اس میں مین ووٹ. ایس پی سنگھا صاحب تھے اسپیکر، انہوں نے بھی ووٹ دیا تھا، اور ایک فضل اللہ صاحب تھے وہ بھی کرسچن ممبر تھے، انہوں نے بھی ووٹ دیا تھا. گبن صاحب تھے وہ بھی کرسچن تھے، انہوں نے بھی ووٹ دیا تھا. بہرحال یہ ایک لمبی ہسٹوریکل بحث ہے، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہہ رہے ہیں، شاہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ٹھیک ہے صوبہ نہ بنائیں، بلدیاتی حکومت کو اختیارات دے دیں. اس پہ تو حامد بھائی ہم 26ویں ترمیم میں لے کر گئے، 27ویں ترمیم میں لے کر گئے، لیکن بہت معذرت کے ساتھ ناصر بھائی ہمارے جو ایروگینس ہے نا پیپلز پارٹی کی، بہت معذرت، بغیر بات کیے انہوں نے ہمیں بالکل کچل کر رکھ دیا. 26ویں ترمیم میں 27ویں ترمیم میں ہمیں کچل کر رکھ دیا. اس وقت میں نے کہا تھا دیکھیں آپ مجھے میری گلی کے پانی سیوریج اور کچرا اٹھانے کے اختیار کی ترمیم کے اوپر آپ مجھے اس طرح سے جو ہے وہ مسل رہے ہیں. ایک ٹائم آئے گا جب پاکستان میں نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی اگر بات ہو یا کراچی کو وفاق میں شامل کرنے کی بات ہو، ہم اس کا ہراول دستہ بنیں. کیونکہ آپ نے میرے ساتھ 70 سالوں سے کیا ایسا برتاؤ کیا ہے کہ میں آج آپ کی حکومت کی حمایت کروں. حامد بھائی ہم ایک جیتے جاگتے انسان ہے، 43% پاپولیشن ہے کراچی حیدرآباد کی. آج اس نظام میں ایک بھی ووٹ ہم اس حکومت کو نہ دیں. لیکن اردو بولنے والے میرپور خاص میں بھی رہتے ہیں. میں تو صرف ان کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا حامد بھائی، ان کو میں تو صرف کراچی حیدرآباد کاؤنٹ، سکھر میں بھی رہتے، ناصر بھائی کے شہر میں رہتے ہیں اور بے نظیر آباد میں رہتے ہیں، پورے سندھ بھر میں جو ہے. میں تو صرف کراچی حیدرآباد کو کاؤنٹ کر رہا ہوں. تو 43% ہماری تعداد آج ہے جو سینسس جس کو ہم مانتے ہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ شہر تو بلدیاتی اداروں کو مضبوط کر کے بھائی ہم گئے لے کر پڑی میں نا ہماری ترمیم ایکسیپٹ کریں نا، اس کو سپورٹ کریں، پھر بیٹھ کر بات کریں، ہمیں سمجھائیں کہ کیوں. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب، بہت بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب. دونوں میں اس بات پہ اتفاق ہے کہ سندھ کے اندر کوئی نیا صوبہ جو ہے وہ نہیں اگر بن سکتا تو جو بلدیاتی حکومتیں ہیں، جو ضلعی حکومتیں ہیں، ان کو مضبوط کریں. اور اس سلسلے میں جو MQM پاکستان نے ایک آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش کی، جو کہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم میں نہیں آ سکی، پھر 27ویں میں نہیں آ سکی، تو مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کم از کم اس کو سپورٹ کر دے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور بات چیت جو ہے وہی ہر مسئلے کا حل ہے. تو اس معاملے میں ایک راستہ نکل رہا ہے. MQM اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ MQM کی جو آئینی ترمیم کا ڈرافٹ ہے اس پہ بات چیت کریں اور اس پہ اتفاق رائے کریں، مسئلہ حل ہو سکتا ہے.